بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز قد یعنی لمبے تھے، نہ پست قامت یعنی چھوٹی ہائٹ کے تھے، بلکہ آپ کا قد ہائٹ درمیانی تھا جو لمبائی کی طرف مائل تھا، نہ چونے کی طرح خالی سفید نہ سیاہ بلکہ گورے چمکدار تھے، اور بال مبارک نہ بالکل پیچدار گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے بلکہ بال مبارک ہلکا سا خم لیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد ہائٹ والے تھے نہ کم قد والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور دونوں پیر پرگوشت تھے یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ ہائٹ کے مطابق سر کی سائز برابر ہونا خوبصورتی ہے اور عقل مندی کی علامت ہے۔ جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھی۔ سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی پتلی سی لکیر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف جھک کر مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے تھے، ایسا لگتا کہ آپ نشیب یعنی نیچے اتر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جھک کر عاجزی تواضع کے ساتھ چلتے تھے، مغرور و تکبر کرنے والوں کی طرح سینہ تان کر نہیں چلتے تھے۔ آپ جیسا حسین خوبصورت آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کوئی آدمی قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم الشان تھے، بڑے رتبے والے تھے اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی عظمت والے تھے۔ کنگھی کرتے وقت خود بخود مانگ یعنی بھانگ پڑ جاتی تو ڈال دیتے تھے، ورنہ اپنے حال پر بالوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک خمدار اور گھنی تھی۔ دونوں بھووں کے درمیان خالی جگہ تھی، درمیان میں ایک رگ تھی۔ جب آپ کو کسی بات پر غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی کی طرف مائل تھی، بلند اونچی نہیں تھی، درمیانی تھی، اس پر ہمیشہ ایک نور رہتا تھا۔ داڑھی مبارک گھنی اور بھری ہوئی تھی، اندر کی خال نظر نہیں آتی تھی اور پورے چہرے کی گولائی میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے، گوشت کی وجہ سے ابھرے ہوئے یا لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ رخسار کا ہموار برابر ہونا حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک یعنی منہ چوڑا تھا۔ عربوں کی یہاں منہ کی چوڑائی خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے درمیان ذرا سا فصل یعنی گیپ تھا۔ دانتوں کے درمیان فصل گیپ رہنا خوبصورتی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت اور عمدہ چاندی جیسی چمکدار اور صاف شفاف تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گوشت سے بھرا ہوا تھا، جیسے ورزش کرنے والے کا بدن ورزش کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، یہ قوت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ و سینہ دونوں برابر تھے، پیٹ یا سینہ آگے نکلا ہوا نہیں تھا، نیز سینہ مبارک چوڑا تھا جو بہادری و قوت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر ہوا کرتا ہے وہ چمکدار تھا۔ عام طور سے باہر والے حصے کا رنگ ہوا و فضا کی آلودگی کی وجہ سے اندر کے مقابلے میں ذرا سیاہ یعنی کالا پڑ جاتا ہے، مگر آپ کے ساتھ ایسا نہ تھا۔ جب باہر والا حصہ اتنا چمکدار ہے تو اندر والا حصہ کتنا چمکدار ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا تلوا مبارک ذرا گہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک بھی ایسے چمکدار تھے، معلوم ہوتا تھا کہ تیل والا ہاتھ پھرایا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پیر مبارک اٹھا کر چلتے تھے، زمین پر پیر گھسیٹتے ہوئے نہیں چلتے تھے۔ پیر اٹھا کر چلنا مضبوط طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہمیشہ نیچے رہتی تھی، مجلس میں بھی اور راستے میں بھی۔ اگر کسی معاملے میں وحی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام کا انتظار رہتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ذرا گوشے چشم یعنی آنکھ کے کنارے سے دیکھ لیا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ پہلے آپ سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔